بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین السلام علیکم۔ میں پیر سید فخر کاظمی چشتی گدی نشین حضور غریب نواز اجمیر شریف سے مخاطب ہوں۔ جیسا کہ سرکار غریب نواز کی سوانح عمری میں آپ نے پچھلے 2-3 ایپیسوڈ میں سنا، اس سے آگے کا جو بیان ہے وہ جاری رکھتا ہوں۔ سرکار غریب نواز کو حضرت خواجہ عثمان ہارونی نے بیعت کر لیا، مرید کر لیا، اور اس کے بعد میں آپ حضرت جنید بغدادی کی مسجد میں جہاں آپ رہتے تھے حجرے میں وہاں لے گئے۔ وہاں لے جا کر کے آپ نے تمام مریدین کے ساتھ جو عبادتیں ورد و وظائف کرتے تھے وہ کرتے رہے، پر آپ کے دل میں ایک خواہش تھی کہ اب میں حسن کو حضور غریب نواز کو گدی پر کیسے بیٹھاؤں، کیونکہ میرے مریدوں میں سے سارے مرید 50 سال سے 40 سال سے 30 سال سے 20 سال سے مرید ہے، اب خدمت کر رہا ہے۔ اگر میں اس بچے کو گدی پر بٹھا دوں گا تو یہ سوچیں گے کہ ہمارے پیر کے دل میں بے ایمانی آ گئی اور ہماری جو سالوں کی خدمت تھی وہ ضائع گئی، اور اللہ کا حکم تھا کہ حضرت غریب نواز کو گدی پر بٹھاؤ۔ کافی پش و پیش میں تھے آپ۔ پھر ایک دن آپ نے تمام مریدین کو اکٹھا کیا اور سب کی خدمت جو تھی، کوئی پانی بھرتا تھا، کوئی لکڑی کاٹ کھلاتا تھا، کوئی جانور بکریاں چراتا تھا، کوئی کپڑے دھوتا تھا، کوئی کھانا بناتا تھا، کوئی چائے بناتا تھا۔ سرکار غریب نواز بھی اپنے پیر کی خدمت میں چائے پیش کیا کرتے تھے۔ آپ نے سب مریدوں کو جمع کیا اور اپنا جھبا اتارا اور کہا بھائی اس کو دھو کر لاؤ، اور یہ یاد رہے اس کو دھونے کے بعد اس کا پانی نہ زمین پہ گرے نہ آسمان پر گرے۔ ایک مرید اٹھے، انہوں نے اٹھ کر کہا حضور میں دھو کر لے کر آتا ہوں۔ آپ نے کہا جاؤ۔ وہ گئے، جا کر دھونے سے پہلے سوچا کہ پانی زمین پر نہ گرے، آسمان پر نہ گرے، ایسی تو کوئی جگہ ہے نہیں۔ تو آپ واپس آ گئے اور کہا حضور میرے کو تو ایسی کوئی جگہ نظر نہیں آئی، پانی زمین پہ گرے نہ آسمان پر۔ دوسرے گئے وہ بھی آ گئے، تیسرے گئے وہ بھی آ گئے۔ غرض یہ کہ سارے مریدین گئے اور جھبا دھو کر لائے اور ایسے ہی آ گئے۔ آخر میں سرکار غریب نواز کیونکہ سب سے چھوٹے تھے عمر میں، آخری مرید ہوئے تھے، آپ سے کہا حسن آپ دھو کر لے آؤ۔ آپ نے کہا کہ حضور آپ کا حکم سر آنکھوں پر، اور یاد رہے میرا جھبا دھو کر لانا اور اس کا پانی نہ زمین میں گرے نہ آسمان پر، اس کا دھیان رہے۔ آپ وہ جھبا لے کر کے اپنے بھائی خواجہ فخر الدین کو ساتھ میں لے کر کے اور جھبا دھونے گئے، پانی کے پاس بیٹھے، سوچا کہ زمین اور آسمان، پانی تو گرے گا زمین پر بھی اور آسمان پر بھی، اور آپ نے کہا میرے شیخ کا، میرے پیر کا پہلا حکم تھا کہ جھبا دھو کر لاؤ، دوسرا حکم تھا کہ اس کا پانی زمین پہ گرے نہ آسمان پر۔ تو پہلا حکم تو بجاؤں، میرے پیر کا پہلا حکم بجاؤں، اور آپ نے جو ہے وہ جھبا مبارک دھویا، اور دھونے کے بعد سارا پانی ایک تسلے میں لے لیا، جھبے کو سکھا دیا۔ اب سوچنے لگے کہ دوسرا حکم ہے کہ پانی زمین پہ گرے نہ آسمان پر۔ وہ پانی آپ نے بسم اللہ الرحمن الرحیم کر کے پی لیا، اور پینے کے بعد آپ وہ جھبا سکھا کر کے لے کر آئے اور پیر کی خدمت پر پیش کیا۔ لوگوں نے پوچھا ایسا کیا بات تھی بھائی، پانی تو کہیں گرایا ہوگا؟ پیر نے بھی پوچھا حضرت خواجہ عثمان ہارونی نے، وہ پانی کا کیا کیا؟ جھبا تو دھو لیا۔ حضور پہلے آپ کا حکم تھا کہ میرا جھبا مبارک دھو، انہوں نے دھو لیا، دھونے کے بعد سوچا پانی زمین پہ گرے گا نہ آسمان پر، یہ آپ کا حکم ہے۔ تو نہ کوئی ایسی جگہ نظر آئی کہ جہاں پانی نہ گرایا جائے، زمین اور آسمان۔ تیسری جگہ تھی، میں نے وہ پانی بسم اللہ الرحمن الرحیم کر کے پی لی۔ مسکرائے حضرت خواجہ عثمان ہارونی، کیونکہ اس میں روحانیت تھی، وہ ساری کی ساری آپ پی گئی۔ اب مسئلہ حل نہیں ہوا، کیونکہ آپ چاہتے تھے کہ حضرت غریب نواز کو اپنی گدی پر بٹھا دیں، سجادہ نشین بنا دیں، پر آپ پس و پیش میں رہے۔ پھر ایک عرصے دراز تک اسی جد و جہد میں رہے، اور ایک دن بیٹھے ہوئے تھے کہ آپ
جو ہے اپنے مریدوں میں سے پوچھا کہ بھئی تم لوگ اتنے برس سے میری خدمت کے اندر ہو اور میرے بتائے ہوئے راستے پر چل رہا ہو، ورد و وظائف کرتے ہو، عملیات کرتے ہو، اللہ تعالیٰ نے اس کے بدلے میں تم لوگوں کو کوئی نہ کوئی تو قوت تو دی ہوگی، روحانیت تو دی ہوگی، عشق و کرامات تو دی ہوگی، پاور دیا ہوگا اللہ تعالیٰ نے جو تم نے ورد و وظائف کیے۔ اس میں سے ایک مرید کھڑے ہوئے کہا حضور آپ کے بتائے ہوئے راستے پر چلنے سے اور ورد و وظائف کرنے سے اللہ تعالیٰ نے مجھے یہ قوت دی کہ میں کسی پرندے کی طرف دیکھوں وہ اڑتا ہوا جا رہا ہو، میرے دیکھتے ہی گر جائے گا۔ آپ نے کہا بتاؤ۔ جیسے ہی انہوں نے ایک پرندے کی طرف دیکھا وہ پرندہ نیچے گر گیا۔ دوسرے مرید سے کہا کھڑے ہوئے کہا حضور مجھے بھی اللہ نے آپ بتائے ہوئے راستے پر چلنے سے روحانیت اور کشف دیا ہے، بتاؤ کیا دیا ہے کہ میں کسی درخت کی طرف دیکھوں جل کر راکھ۔ آپ نے کہا بتاؤ۔ دیکھا تو وہ درخت جل کر راکھ۔ پھر تیسرے کھڑے ہوئے انہوں نے کہا حضور آپ کی دعاؤں سے، آپ کے بتائے ہوئے راستے پر چلنے سے اللہ تعالیٰ نے مجھے یہ قوت دی کہ میں کسی پہاڑ کی طرف دیکھوں تو پہاڑ روئی کے خالی بن کر ہوا میں اڑنے لگ جائے۔ آپ نے کہا دیکھو دکھاؤ۔ دیکھا وہ پہاڑ کی طرف دیکھا، جیسے ہی دیکھا ویسے ہی وہ پہاڑ روئی کا خالی بن گیا اور ہوا میں اڑنے لگ گیا۔ سارے مریدین کو نمبر بائی نمبر آپ نے کھڑا کیا اور ہر ایک سے پوچھا، کسی نے کچھ نہ کچھ کرامت بتائی۔ آخر میں سرکار غریب نواز کا نمبر آیا۔ سرکار غریب نواز پوچھا گیا حسن میرے بتائے ہوئے راستے پہ چل رہے ہو، ایسا نہیں ہے کہ اللہ کے خزانے میں کوئی کمی ہو، اللہ تعالیٰ نے کوئی نہ کوئی نعمت تم کو بھی عطا کی ہوگی؟ تو آپ نے کہا جی حضور آپ کے بتائے ہوئے راستے پر ورد و وظائف کرنے پر اللہ تعالیٰ نے مجھے بھی کچھ نعمت عطا کی ہے۔ حضرت خواجہ عثمان ہارون نے کہا جیسا ان لوگوں نے بتایا ایسے آپ بھی بتاؤ کیا دیا اللہ نے آپ کو؟ تو اپنے جھولے سے تندوری روٹی گرم گرم نکال کر کے آپ نے دی، وہ سارے مریدین کو تقسیم کی، سب نے کھایا، پانی پیا اور اللہ کا شکر ادا کیا۔ حضرت خواجہ عثمان ہارون نے کہا کہ بھائی جو تم لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے نعمت دی اس سے کسی کو فیض ہوا؟ ایک پرندہ خوبصورت چہچہاتا ہوا اڑ کر جا رہا تھا، ہوا میں پرواز کر رہا تھا اور آپ نے اس کی طرف دیکھا، اس کے دیکھنے سے وہ گر گیا، مر گیا، اس سے کیا فائدہ ہوا؟ دوسرے کو بتایا کہ آپ کو ایک پیڑ کی طرف آپ نے دیکھا جو ہرا بھرا تھا، پھل پھول دیتا تھا، چھاؤں دیتا تھا، لکڑی دیتا تھا، اور اس ہرے بھرے پیڑ کو آپ نے جو ہے جلا کر راکھ کر دیا، اس سے کسی کو فیض ہوا؟ آپ تیسرے کو کہا کہ آپ جو پہاڑ کی طرف دیکھا اس سے روئی کا غالے بن کر اڑ گیا، وہ اللہ کی نشانی میں سے ایک نشانی ہے پہاڑ بھی، تو اس پہاڑ کو روئی کے غالے میں بدل دیا اور ہوا میں اڑ گیا، اس سے کسی کو فیض ہوا؟ نہیں۔ اور حسن کو جو اللہ تعالیٰ نے نعمت دی، جو تندوری روٹی نکال کر اس نے ہمیں دی، وہ گرم گرم روٹی ہیں ہم سب نے پیٹ بھر کے کھائی اور اللہ کا شکر ادا کیا، اس سے ہم سب کو فیض ہوا۔ آج سے میرے حسن کا حضور غریب نواز کا لنگر قیامت تک جاری رہے گا۔ یہ حضرت خواجہ عثمان ہارونی کے اپنے مرید کو پہلی دعا تھی کہ وہ لنگر آج تک جاری ہے۔ اس کے بعد بھی مسئلہ حل نہیں ہوا۔ حضرت خواجہ عثمان ہارونی جو تھے وہ پش و پیش میں تھے، پریشان تھے کہ میں اپنے اس مرید کو کیسے سجادہ نشین بناؤں اور گدی پر بٹھاؤں۔ لہذا آپ جو ہے کافی جدوجہد کرنے کے بعد یہ سوچنے لگے کہ چلو سارے مریدوں کو اٹھایا اور چلے ایک بت کدے میں، جس کو عام طور پہ مندر کہتے ہیں، بت کدا تھا وہ، اس میں آپ جا کر بیٹھ گئے اور اندر سے اس کے دروازے بند کر دیے۔ سارے مریدین باہر کھڑے ہو گئے، اسٹیپ بائی اسٹیپ کھڑے رہے، 40 کے 40 مرید تھے، سرکار غریب نواز سب سے آخر میں کھڑے ہوئے تھے۔ اور اس کے بعد میں 1 سال 2 سال بیتے، کچھ لوگ چلے گئے کہ پیر صاحب مرتد ہو گئے، شریک ہو گئے، 2 سال 4 سال پھر بیتے، پھر چلے گئے، 2-4 سال گزرے، پھر چلے گئے۔ اس طریقے سے 12 سال حضرت خواجہ عثمان ہارونی لگ بھگ کم و بیش 12 سال اس بت کدے میں رہے۔ 12 سال جب ہو گئے اور سارے مریدین چلے گئے، سرکار غریب نواز اکیلے واحد بھی تھے، تو اللہ کی طرف سے اشارہ ہوا
کہ خواجہ عثمان ہارونی، اے عثمان ہارونی باہر آ جاؤ اور تمہارا مقصد حل ہو گیا۔ جب حجرہ کھولا گیا، مندر کا بت قدے کا گیٹ کھولا گیا تو اس کے باہر آپ آئے تو حضرت خواجہ غریب نواز اکیلے تن و تنہا اپنے پیر کا انتظار کر رہے تھے۔ آپ آئے، آپ نے حضرت غریب نواز کو سینے سے لگایا، پیشانی چومی، ہاتھ پکڑا اور مسجد جنید بغدادی کی مسجد میں آ کر اپنے حجرے بیٹھ گئے۔ جب آپ بیٹھ گئے تو سارے مریدین کو معلوم ہوا تو آپ چھپ چھپ کے مریدین دیکھ رہے تھے اور شرمندہ ہو رہے تھے کہ کیا ہوا ہم سے، ہم تو چھوڑ کر بھاگ آئے تھے، صاحب واپس آ گئے۔ کسی کی جرت نہیں ہو رہی تھی کہ وہ حضرت خواجہ عثمان ہارونی کے سامنے پیش ہو سکے، ڈرتے ڈراتے چھپتے چھپاتے حضرت خواجہ عثمان ہارونی کے سامنے آئے۔ آپ نے بلایا، بٹھایا سب کو، اور بٹھانے کے بعد میں کہا کیوں ڈر رہے ہو، کیوں شرمندہ ہو؟ تو ان لوگوں نے کہا حضور ہم آپ پر اعتبار نہ کر سکے اور آپ پر ہمارا یقین جو ہے ڈگمگا گیا، لہٰذا ہم شرمندہ ہیں آپ سے اور ہمیں معاف کر دو۔ حضرت خواجہ عثمان ہارونی نے سب کو بٹھایا، کہا ہم نے معاف کیا، ہمارے اللہ نے معاف کیا، اللہ کے رسول نے معاف کیا، اپنی توبہ کر۔ اب میرا مسئلہ ایسا ہے کہ میں زندگی کے آخری وقت میں، آخری دور میں چل رہا ہوں، اسی وقت ملک الموت آ جائے گی اور مجھے لے جائے گی، لہٰذا میں یہ چاہتا ہوں کہ میرے بعد میں اس سلسلے کو آگے بڑھانے کے لیے تم میں سے کوئی ایک آدمی اس گدی پر بیٹھے جو میرا سجادہ ہو اور وہ اس سلسلے کو آگے بڑھائے۔ تم آپس میں بیٹھ کر طے کر لو کہ میں کس کو سجادہ نشین بناؤں تم میں سے۔ سب نے ایک زبان ہو کر کہا کہ ہم تو شرمندہ ہیں، اس لائق نہیں کہ اس گدی پر بیٹھ سکے، کیونکہ حسن کو آپ اس لائق سمجھتے ہیں اور انہیں وہ تمام فرائض انجام دیے، وہ تمام عقیدہ مضبوط رکھا جو ہم کو رکھنا چاہیے تھا اور ہم رکھ نہ سکے، لہذا آپ حسن کو ہی اپنا جانشین، گدی نشین بنا دو۔ پھر اس کے بعد میں حضور غریب نواز کو حضرت خواجہ عثمان ہارونی نے اٹھایا اور اپنی گدی پر بٹھایا اور خود بازو میں بیٹھے، سائڈ میں بیٹھے۔ طریقہ یہی ہے خانقاہوں کا، جب کوئی شیخ پیر اپنے مریدوں میں سے کسی ایک مرید کو گدی پر بٹھاتا ہے، سجادہ بناتا ہے، تو اس دن سے ہی وہ مرید سجادہ ہو جاتا ہے اور گدی پر بیٹھتا ہے اور پیر سائڈ میں بیٹھتا ہے۔ کسی پیر کے 100 مرید ہوتے ہیں، اس میں سے 10 مرید ایسے ہوتے ہیں جن کو وہ خلافت دیتا ہے، یعنی ان میں اب یہ لائق ہی آ گئی ہے کہ وہ پیری مریدی کر سکتے ہیں، سلسلے کو آگے بڑھا سکتے ہیں، ورد و وظائف میں کامیاب ہو گئے ہیں، منزلیں پا لی ہیں، لوگوں کو رشد و ہدایت دے سکتے ہیں۔ وہ 10 خلیفہ ہوتے ہیں، پھر 10 خلیفاؤں میں سے ایک کو جانشین، سجادہ نشین مقرر کرتا ہے جو گدی پر بیٹھتا ہے۔ اس طریقے سے سلسلہ چلتا ہے۔ اور سرکار غریب نواز کو اپنے گدی پر بیٹھا کر کے سائیڈ میں بیٹھے اور کہا حسن آج جو تم کو مانگنا ہے مانگ لو، اگر میں نے کوئی چیز تمہیں دینے میں کوتاہی کی ہو، کیونکہ آپ نے جبہ مبارک، امامہ، دستار، تسبیح، مصلی، کڑاؤں، نالین جو پیر سے ملی تھی وہ سب دے دی تھی، عطا کر دی۔ آج سے تم میرے سجادہ نشین ہو، گدی پر بیٹھو، اور اگر کوئی چیز دینے میں کوئی کوتاہی رہ گئی ہو، نہ دے سکا ہوں یا نہ رہا ہو تو مانگ سکتے ہو، تمہیں مانگنے کا اختیار ہے۔ اس وقت اس مرید کو، اس سجادہ نشین کو جو گدی پر بیٹھا ہے اپنے پیر سے، وہ تمام چیزیں مانگنے کا اختیار ہوتا ہے جو اس کو اس کے پیر سے ملی ہے، یعنی دادا پیر سے ملی ہوئی چیزیں۔ جب خواجہ عثمان ہارونی نے 2-3 مرتبہ اصرار کیا کہ بھئی کوئی چیز رہ گئی ہو مانگنے، مانگ لو، میں دینے سے قاصر رہ گیا ہوں تو آپ مانگ سکتے ہو، سرکار غریب نواز نے جواب دیا کہ حضور بنا مانگے سب دے دیا آپ نے، اب مجھے مانگنے کی کیا ضرورت ہے؟ مجھے دیا ہی نہیں بلکہ آپ نے پلا دیا۔ تو جبہ مبارک دھویا تھا، اس میں جو روحانیت تھی، کشف تھا، کرامت تھی، وہ تمام آپ پی گئے۔ اس طریقے سے آپ کی روحانیت میں، کشف میں ایک اضافہ ہوا اور بڑی بڑھوتری ہوئی، جس سے کہ آپ نے اس سلسلے کو اور آگے بڑھایا۔ فی الحال آج اتنا ہی۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین علی رسول الکریم۔ السلام علیکم۔